PARC پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل اسلام آباد کا اسٹوڈیوز اور یہ آواز آپ کے میزبان مسعود ملی کی۔ امید ہے واسق کہ میرے سبھی سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک، حشاش پشاش، ہنستے مسکراتے اور کھلکھلاتے ہوں گے۔ زرعی معلومات کے اس پروگرام میں آج ہم دھرتی پر پیلے پھولوں کی مانند بچھی ہوئی ایک چادر، جی ہاں، کینولا سرسوں کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ کون موجود ہیں؟ آپ کی ہر دل عزیز شخصیت، سال 2005 کے بہترین زرعی سائنسدان جناب ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ۔ السلام علیکم سر اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام علی صاحب۔ سر کیسے ہیں مزاج؟ الحمدللہ۔ سر سیزن شروع ہو چکا ہے کینولا سرسوں کا، اس کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ آپ کے لیے بندوبست کیا ہے ادارہ منتقلی فن زراعت نے کسان ہیلپ لائن کا، جو نمبر ہے 0800555056، جہاں ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ صبح 9 بجے سے سپہر 3 بجے تک آپ کی خدمت کے لیے موجود رہتے ہیں اور آپ کے زرعی مسائل کے مفید حل بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ خیبر سے کراچی تک یہ ٹول فری نمبر ہے، اس کے کوئی چارجز تو نہیں ہے؟ نہیں جی بالکل ملی صاحب، یہ بالکل فری ہے۔ ادارہ منتقلی فن زراعت پیش کرتا ہے کسان ہیلپ لائن 0800555056، آپ کے زرعی مسائل آپ کی دہلیز پر۔ پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل اسلام آباد۔ اچھا سر، گفتگو شروع کرتے ہیں کینولا سرسوں کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی کے حوالے سے آج، کیونکہ یہ ہمارا پہلا ابتدائی پروگرام ہے جی۔ تو کینولا سرسوں کا کچھ تھوڑا سا تعارف کہ یہ کس کیٹیگری کی فصلوں میں یہ آتی ہے؟ دیکھیں ملی صاحب، یہ تیل دار اجناس میں آتی ہے اور کسان عام طور پر جو ہے کینولا کی فصل سے خاصے مانوس ہو چکے ہیں، صحیح، اور ان فصلوں کے طریقہ کاشت سے بھی بخوبی آگاہ ہیں، اور ملک بھر میں جو ہے سرسوں کی یہ فصلات بڑے پیمانے پر کاشت کی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ رایا، سرسوں اور توریا جو ہے وہ گرم مرطوب جنوبی علاقوں میں، اور گوبھی سرسوں جو ہے شمالی جو سرد علاقے ہیں ان میں کامیابی سے کاشت کی جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ علاقے ان فصلات کی کاشت کے لیے موزوں ہیں، البتہ موجودہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ گوبھی سرسوں کی میٹھی اقسام کو متعارف کرایا گیا ہے، اور ان میٹھی اقسام جب کہتے ہیں تو ان اقسام میں شیرالی ہے، ڈنکلڈ ہے، رینبو ہے، آسکر ہے، اور دوغلی اقسام بھی شامل ہیں، یہ ہائیبریڈ جو سیڈز ہیں۔ جی جی، ان اقسام میں زہریلے اجزاء جو ہیں، خاص طور پہ ایک ہوتا ہے ایروسک ایسڈ، جی جی، ایروسک ایسڈ نہیں ہے، اور اسی طرح گلوسینولیٹ ہوتا ہے، گلوسینولیٹ جو ہے وہ بھی بالکل نہیں ہوتے، جبکہ ہماری مقامی اقسام جو ہیں ان میں یہ اجزاء جو ہیں شامل ہوتے ہیں، جو ان کی کڑواہٹ اور بو کا باعث بنتے ہیں، اور اس طرح تیل جو ہے انسانوں اور کھلی ان کی ہوتی ہے جانوروں کے لیے یہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ جو خاص طور پہ کینولا ہے، یہ چند دہائیوں سے یہ سمجھیں کہ ہمارا ایک شعبہ ہے روغنی اجناس کا، جی جی، آئل سیڈ پروگرام ہے، قومی زرعی تحقیقاتی مرکز اسلام آباد، جی، ان کے سائنسدانوں نے جو ہے یہ کینولا کی نئی اقسام کی جینیٹک کہیں گے بریڈنگ، اس کو جینیاتی تولید ہاں کے کام کا آغاز کیا تھا، اور پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ جو ہے سرسوں کی مقامی اقسام جو ہیں وہ متعارف کرائی ہیں۔ اور کینولا کی خصوصیت یہ ہے، اس میں یہ زہریلے اجزاء بالکل نہیں ہوتے، اور جو غذائیت کے لحاظ سے نہایت عمدہ سمجھا جاتا ہے یہ اس میں موجود ہوتا ہے۔ یہ تیل بہت اچھا ہے، اور کینولا جو ہے اس سے، اور سرسوں کی یہ اقسام کھادوں کا جو ہے وہ جلد اثر قبول کرتی ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان میں تیل کی مقدار بھی مقامی اقسام سے زیادہ ہوتی ہے۔ واہ جی، اچھا سر، اب ہم آتے ہیں کینولا سرسوں کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ موضوع ہمارا پھر آج جس کا ہم انتخاب کریں گے، زمین کی تیاری، وقت اور طریقہ کاشت، شرح بیج اور موضوع اقسام۔ کیا خیال ہے سر، آج کے پروگرام میں ہم یہ تمام امور سمیٹ لیں گے؟ جی بالکل، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ جی بسم اللہ کرتے ہیں سر، زمین کی تیاری اس حوالے سے آگاہی دیجیے۔ ملی صاحب، زمین کی تیاری کے لیے میں عرض کروں کہ کینولا سرسوں کو بھاری میرا زمین جو ہے
وہ درکار ہوتی ہے، اس میں کاشت کرنا چاہیے. صحیح. اور سیم زدہ اور ریتلی زمین جو ہے وہ اچھی فصل کے حصول کے لیے بالکل موزوں نہیں. صحیح. اور بارانی علاقوں میں خریف کے موسم میں خالی کھیتوں میں جو وریال جس کو کہتے ہیں اس میں ایک دفعہ گہرا ہل چلا کر وتر محفوظ کر لینا چاہیے. اور اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ موسم برسات کے بعد زمین میں ہل نہ چلایا جائے اور صرف کاشت سے پہلے ہلکا سا ایک ہل چلا کر سہاگا دے دینا چاہیے تاکہ وتر ضائع نہ ہو. اور نہری علاقوں میں کاشت سے پہلے 2 یا 3 مرتبہ ہل چلا کر ڈھیلوں کو توڑ کر اور زمین ہموار کر لینی چاہیے اور زمین کو پانی دینے کے بعد 2 مرتبہ ہل چلا کر سہاگا دے دینا چاہیے. اور اس طرح جو ہے کاشت کے لیے زمین تیار ہو جاتی ہے. اور کاشت کے وقت زمین کا اچھی حالت اور وتر میں ہونا نہایت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، اب وقت اور طریقہ کاشت، وقت کاشت ہے جو وہ پاکستان کے تمام علاقوں میں یکساں ہے یا اس میں کوئی رد و بدل ہے؟ اس بارے میں بھی آگاہی دیجیے گا اور اس کے ساتھ ہی جو طریقہ کاشت ہے اس سے بھی ہمارے جو کاشتکار حضرات ہیں انہیں رہنمائی دیجیے گا. دیکھیں ملی صاحب، جو کینولا سرسوں ہے جی اس کا وقت کاشت جو ہے وہ تمام صوبوں میں مختلف، چونکہ کوئی پہاڑی علاقے ہیں، کوئی میدانی علاقے ہیں، ڈفرینٹ ایگرو ایکولوجیکل زونز ہیں، ان کے لیے مختلف ہوتا ہے. صحیح. اور اسی طرح یہ جو ہے کینولا کی فصل چونکہ خالی زمینوں کے علاوہ ستمبر میں گنا اور مکئی سے فارغ ہونے والی زمین اور کپاس کی دوسری چنائی کے بعد جو کھڑی فصل ہے اس میں بھی کاشت ہو سکتی ہے. صحیح. اس لیے مختلف صوبوں کا جو شیڈیول ہے وہ میں آپ کو طرح بتاتا ہوں کہ صوبہ بلوچستان کے جو پہاڑی علاقے ہیں ان کے لیے بہترین جو اس کا وقت کاشت ہے وہ 15 اکتوبر سے 15 نومبر ہے. درست. اور لیکن بلوچستان کے میدانی علاقوں میں 1 اکتوبر سے شروع کر کے 31 اکتوبر تک جو ہے وہ اس کو کاشت کی جا سکتی ہے. اسی طرح پنجاب کے وہ شمالی علاقے کہتے ہیں اور جنوبی علاقے، اور شمالی علاقوں کے لیے تو بالکل بلوچستان کے جس طرح میدانی علاقوں کا میں نے کہا 1 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک، تو شمالی علاقے جو پنجاب کے ہیں ان میں بھی 1 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک اس کو کاشت کرنا چاہیے. صحیح. اور جنوبی علاقے جو ہیں اس کے لیے وسط اکتوبر سے لے کے وسط نومبر تک. بالکل ٹھیک. اور اس طرح سرحد میں البتہ جو تمام علاقے ہیں ان میں 15 ستمبر سے 31 اکتوبر تک جو ہے اس کو کاشت کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو سر وقت کاشت کے حوالے سے آپ نے رہنمائی دی. اب طریقہ کاشت ہے جو اس کے بارے میں بھی ذرا کوئی ذرعی اصول ہیں جو وہ بتا دیجیے گا. اس کے لیے طریقہ کاشت میں تو ہمیشہ ایک جو ہے ملی صاحب میں لائنوں میں کاشت کرنے کو ترجیح دیتا ہوں. اور ہمارے یہ محققین جو ہیں انہوں نے اس سے ثابت کیا ہے اپنی تحقیق سے کہ لائنوں میں کاشت کرنا اس سے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. لہٰذا کینولا کو جو ہے وہ بذریعہ ڈرل کاشت کرنا چاہیے. صحیح. اور گندم کاشت کرنے والی ڈرل جو ہے اس میں 2 کلو گرام کینولا کا بیج اور 38 کلو گرام اس میں یہ TSP یا DAP اتنی مقدار میں خشک مٹی یا ریت ڈال کر فصل کاشت کرنی چاہیے. درست ہے. اور ڈرل نہ ہونے کی صورت میں البتہ یہ ہے کہ چھٹا بھی کیا جا سکتا ہے. وہ یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے سارے کسان جو ہیں وہ اس کو افورڈ کر سکیں یا ان کے پاس موجود، لیکن چھٹا سے کاشت کرنے سے پہلے بیج کو جو ہے 12 گھنٹے یہ بھگو لینا چاہیے. اس سے اچھی رویدگی ہوتی ہے. اور بیج کو صبح سویرے یہ شام کے وقت جو ہے وہ چھٹا